نام لے کر منائیں. بہت سے آپ کو ایسے بھی ملیں گے جو کہیں گے کہ نہیں ہم جو کر رہے ہیں مسلک اعلیٰ حضرت ہے. عزیزان گرامی اس علاقے میں اگر مسلک اعلیٰ حضرت سمجھنا ہے آپ کو تو اس خانقاہ میں آ جائیں. آپ کو پتا چلے گا کہ اصل مسلک اعلیٰ حضرت کیا ہے. اور یہ جو ادھر ادھر کا جو مسلک اعلیٰ حضرت کے نام پر آپ کو رافضیت کی چورن بانٹا جا رہا ہے نا، یہ چورن ہی ہے. اور اس چورن کو ہوا میں اڑائیے اور اصل مسلک اعلیٰ حضرت کے اوپر آئیے. مسلک اعلیٰ حضرت کسی خرافات کا نام نہیں ہے، اور مسلک اعلیٰ حضرت کسی ایسی چیز کا نام نہیں ہے جو نئی ہو. میں اس کو بھی واضح کر دوں. بہت سے لوگ کہتے ہوں گے کہ بھائی نیا مسلک ہے، پانچواں آ کیسے ہے نا، پانچواں مسلک کیسے آ گیا؟ مسلک تو چار ہیں، حنفی، مالکی، شافعی اور حنبلی. چار مسلک ہے، پانچواں مسلک کہاں سے آ گیا؟ میں وقت زیادہ لے رہا ہوں، زیادہ تو نہیں لے رہا ہوں وقت. بس آخری بات پہ پھر میں، بلکہ حضرت نے بتایا جناب نعیمی صاحب قبلہ نے کہ جو ہے اب تک شاید یہ فرسٹ ٹائم ایسا ہو رہا ہے کہ اتنی دیر تک جلسہ چل رہا ہے. چونکہ میں لیٹ ہو گیا تھا تو میں بہت معذرت میں اپنی باتوں کو کور اپ کر رہا ہوں آپ لوگوں کے درمیان. یہ آپ لوگوں کی محبت ہے. اور ماشاءاللہ مسلک اعلیٰ حضرت کی یہ ماننے والوں کا جلسہ ہے. ہم کسی مردہ کو نہیں مانتے، ہم زندوں کے ماننے والے ہیں. ہم کسی مردوں کے سر آگے نہیں جھکاتے، ہم اس خدا کے آگے سر جھکاتے ہیں کہ جس کے قبضہ قدرت میں ہماری جان ہے. جو یہ کہے اس چیز کے بارے میں اپنے نوجوانوں کے لیے بتا کے جا رہا ہوں. بزرگ مجھ سے بہتر جانتے ہیں اور علماء اور بھی زیادہ بہتر جانتے ہیں. میں تو چونکہ ایک طالب علم ہوں، انہی لوگوں کی سرپرستی رہتی ہے کہ جو میں کچھ بول پاتا ہوں آپ لوگوں کے سامنے. اگر یہ نہ ہو تو عزیزان گرامی حسنین کا کوئی وجود نہیں. یہ ہیں تو میں ہوں، یہ ہیں تو میں ہوں. ان کے پاس آئیے، یہ بہت محنتیں کرتے ہیں. ان کے پاس رجوع کیجئے، یہ بہت محنتیں کرتے ہیں. دین پھیلانے کے لیے اپنا گھر بار چھوڑ کر آپ لوگوں کے درمیان رہتے ہیں. ان کا خوب خیال رکھیے. ان کے جو کہتے ہیں نا حسینیت کیا ہے، تو میں سب سے پہلے کسی نے مجھ سے کچھ دن پہلے سوال پوچھا کہ حسینیت کیا ہے، تو میں نے کہا سب سے بڑی حسینیت یہ ہے کہ اپنے امام صاحب کے پاس جاؤ اور جا کر پوچھو کہ امام صاحب آپ کے اوپر کوئی قرض تو نہیں ہے. اور اگر وہ کہے کہ ہاں قرض ہے تو کہہ دیے امام صاحب میں اپنی جیب سے آپ کو دے رہا ہوں، آپ وہ قرض پورا کر دیجیے. سب سے بڑی حسینیت یہ ہے، سب سے بڑی حسینیت یہ، سب سے بڑا جہاد یہ ہے. تو عزیزان گرامی غور کیجئے کہ جو کہے کہ پانچواں مسلک کہاں سے آ گیا، تو سیدھا سیدھا بتائیے کہ یہ چار ہی ہیں، اور اصل جو ہے وہ دین محمدی ہے. اب آپ غور کیجئے، ایک بہت پیاری مثال ذہن میں آ رہی ہے نوجوان حضرات کے لیے. آئی فون جو ہوتا ہے، موبائل آئی فون جو ہوتا ہے نا، سب سے پہلا کون سا لانچ ہوا تھا؟ سب سے پہلا جو لانچ ہوا تھا اس کا نام تھا 2GS. پھر دوسرا کون سا لانچ ہوا؟ 3GS. پھر تیسرا کون سا لانچ ہوا؟ 4G 5G 6G 7G. اور آج کون سا ہے؟ 16. اور 16 کا ہائی اینڈ ماڈل کون سا ہے؟ پرو میکس. کمپنی تو ایک تھی نا، کمپنی تو نہیں بدلی، لیکن وقت اور زمانے کی ٹیکنالوجیز کے اعتبار سے سافٹ ویئر اپڈیٹ ہوتے رہے، ہارڈ ویئر اپڈیٹ ہوتے رہے، اور نئے طرح سے نئی موبائلٹی کا آپ کے سامنے موبائل آتا رہا. کمپنی تو ایک تھی نا، کمپنی ایک تھی، لیکن وقت کے اعتبار سے اگر آپ غور کر لیجئے آج کا 6G 5G سم آپ اس دور کے 2G سم میں موبائل میں لگاتے تو کیا چلتا؟ یا اس دور کا 2G سم آج کے 6G موبائل میں لگاتے تو کیا چلتا؟ زمانے کے اعتبار سے سافٹ ویئر اپڈیٹ ہوتے رہے، ہارڈ ویئر اپڈیٹ ہوتے رہے، موبائل اپڈیٹ ہوتے رہے. کمپنی کون سی تھی؟ ایپل کی. کمپنی کبھی نہیں چینج ہوئی. یہی عزیزان گرامی مسلک اعلیٰ ہے. کمپنی ایک تھی، آئی فون
اور ادھر کمپنی ایک ہے دین محمدی. دور کے اعتبار سے کبھی ایک سافٹ ویئر کا نام ابو بکر صدیق آیا, پھر اس کا اپڈیٹ ورژن عمر فاروق آیا, پھر اس کا اپڈیٹڈ ورژن کبھی عثمان غنی آیا, کبھی اس کا اپڈیٹڈ ورژن علی مرتضی آیا, کبھی اس کا اپڈیٹڈ ورژن کبھی حسن مجتبی آیا, کبھی اس کا اپڈیٹڈ ورژن امیر معاویہ آیا, کبھی اس کا اپڈیٹڈ ورژن مجدد الف ثانی آیا, کبھی اس کا اپڈیٹڈ ورژن محدث دہلوی آیا, کبھی اس کا اپڈیٹڈ ورژن مخدوم اشرف آیا, کبھی اس کا اپڈیٹڈ ورژن غوث اعظم آیا, کبھی اس کا اپڈیٹڈ ورژن غریب نواز آیا, کبھی اس کا اپڈیٹڈ ورژن وارث پاک آیا, کبھی اس کا اپڈیٹڈ ورژن صابر پاک آیا, کبھی اس کا اپڈیٹڈ ورژن امام احمد رضا آیا. اور یہ جو امام احمد رضا آیا ہے نا, یہ پرانے جتنے تھے سب کو اپنے ساتھ سمیٹا اور سب سے نیا اپڈیٹڈ ورژن جو مسلک اعلیٰ حضرت کی شکل میں تھا لا کر رکھ دیا, پرانے والوں کا بھی اور 100 سال میں آنے والوں کا بھی. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلیٰ حضرت, تعلیمات اعلیٰ حضرت, نعرہ تکبیر. یہ تو ایک دنیاوی مثال تھی. عزیزان گرامی, مسلک جو دین محمدی ہے, عزیزان گرامی, جو مسلک امام اعظم ابو حنیفہ ہے, اسی کا نام مسلک اعلیٰ حضرت ہے. اسی مسلک پر قائم رہیے, اسی مسلک پر چلیں گے تو عزیزان گرامی آپ راہ حق پر آئیں گے, صراط مستقیم پر آئیں گے. کہتے ہی کہتے عمر گزر جائے گی میری, ان کا بیان ہے کوئی داستان نہیں. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم.